وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہ دی وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، یہ دی وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی. صحابہ نے دیا خون تو اس نے پرورش پائی، ہوئے ائمہ مالی تو اس میں بہار آئی، ہوئے ہم ناخلف پیدا تو اس کی شکل مرجائی. ہوئی جب دشمنان دی کی یلغار سنت پر، سنبھالا پرچم اسلام و اہل دل نے بڑھ کر. حفاظت سند کی اور متن کی جب ہو چکی، امت جمع ہو گئی آقا تیرے در پر. انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع میلسی کی عظیم الشان قدیمی مثالی دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ سمیر البلاد میلسی کی یہ ختم بخاری شریف کے مقدس موقع پر انعقاد پذیر ہے. بخاری شریف کے متعلق علماء کا یہ قول موجود ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی. قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ جو صحیح طریقے سے امت مسلمہ تک جو کتاب پہنچی ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ تعالی ہے. اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے مختلف لوگوں کو مختلف شعبے کے لیے اللہ رب العزت نے چنا ہے. دین چونکہ ایک مکمل اور قابل ضابطۂ حیات ہے. ضابطۂ حیات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی پیدائش سے لے کر اس کے قبر میں جانے تک جس نے انسان کے ساتھ احوال پیش آتے ہیں وہ سب کے سب سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے. اور پھر ان احوال کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت تک لوگوں کو پیدا کیا ہے. قرآن مجید کی اس آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے اسی طرف اشارہ کیا، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، کہ اللہ رب العزت اپنے سارے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چنتے ہیں، ان کے انتخاب کرتے ہیں اور انہیں اپنی کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں. قرآن مجید جو تواتر کے ساتھ امت تک پہنچا ہے، تواتر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں ایک کثیر جماعت ہر علاقے میں موجود ہو کہ جو اس چیز کو آگے نقل کرتی چلی جائے. جس طرح آپ دیکھیں قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہر دور میں اور ہر جگہ پر بہت کثیر تعداد میں لوگ رہے ہیں جو الحمد سے والناس تک پورا قرآن نقل کرتے چلے آئے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے دنیا سے بڑے بڑے قراء کو انتخاب کیا ہے. آج جو ہم قراءت کرتے ہیں یہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت ہے جس کو انہوں نے جمع کیا ہے. آپ مسجد نبوی شریف میں جائیں، اللہ آپ سب کو بار بار لے جائیں. وہاں آپ جب جائیں گے وہاں جو میوزیم ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ قراءت عشرہ جو ہے وہاں کے سارے قراء کا نام ہے. قرآن مجید مختلف قراءتوں میں جو نازل ہوا ہے ان قراءتوں کی حفاظت بھی بڑے بڑے ائمہ اور علماء سے اللہ رب العزت نے لی ہے. اور جن لوگوں سے لی ہے اللہ رب العزت نے جیسے قرآن مجید کو زندہ رکھا ہے ایسے ہی جن لوگوں نے قرآن کی خدمت بھی کی ہے ان کا نام بھی قیامت تک زندہ باقی ہے، کیونکہ انسان کے کام کے ساتھ اس کا نام بھی زندہ ہوتا ہے. ایسا انسان دنیا میں کام کر کے جائے کہ وہ تو چلا جائے قبروں کے اندر لیکن اس کا کام قیامت تک باقی رہے. کہ جیسے قاریوں نے قراءتوں کو جمع کیا، آج وہ دنیا کے بڑے بڑے مدارس میں وہ قراءتیں پڑھی جا رہی ہیں. جب وہ قراءتیں پڑھی جا رہی ہوں گی اس کی برکت سے 60 فٹ نیچے قبر کے اندر وہ مدفون ہے
کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی ملک میں، دنیا کے ہر گوشے میں پڑا جا رہا ہے، ان کی قبر پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اور ان کا نام بھی باقی ہے اور کام بھی باقی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے وہ الفاظ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے، اس کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت نے کتنے شعبے لوگوں کے دلوں میں ڈالے۔ ایک یہ ہے کہ روایت باللفظ ہوتی ہے، ایک روایت بالمعنی ہوتی ہے کہ وہی الفاظ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، وہی الفاظ نقل ہو رہے ہیں، اس کو روایت باللفظ کہتے ہیں۔ روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہے کہ صحابی نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے وہ الفاظ سنے، الفاظ کو بھی عینی ادا نہیں کر سکا مگر اس کا معنی اور مفہوم اور مطلب وہ آگے تک پہنچا دیا۔ تو یہ روایت باللفظ اور روایت بالمعنی کا مطلب ہو گیا۔ اور پھر روایت میں اتصال ہوتا ہے کہ مجھ سے لے کر جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب راوی معلوم ہے، کوئی اس میں مجہول نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کی عمر 60 سال ہے، اس کی پیدائش اس وقت ہے، اس کی وفات اس وقت ہے۔ یہ پورا فن حدیث کی حفاظت کے لیے ایک مرتب کیا محدثین نے، جس کو جرح و تعدیل بھی کہتے ہیں، اسماء الرجال کا فن بھی کہتے ہیں۔ اس میں بڑی بڑی کتابیں مرتب ہوئی۔ جیسے آپ دیکھیں علامہ ذہبی نے کتاب لکھی جس کا نام تذکرۃ الحفاظ ہے، الاعلام علامہ زرکری نے لکھی ہے، میزان الاعتدال علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے، بخاری شریف کی شروحات ہے وہ بھی سند پہ بحث کرتی ہے۔ جیسے علامہ ابن حجر نے فتح الباری 17-18 جلدوں میں لکھی ہے، عمدۃ القاری مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، مرقات ہے وہ بھی مولا علی قاری نے لکھی ہے۔ یعنی بڑی بڑی کتابیں جو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں دنیا کی مختلف زبانوں میں لکھی گئی ہے، اس چیز کی جانچ اور چھانٹ پھٹک کے لیے کہ حدیث واقعی ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب دیکھیں بخاری شریف کے اندر روایات ہیں جس میں سنائیات بھی ہیں، رباعیات بھی ہیں، خماسیات بھی ہیں، ثلاثیات بھی ہیں۔ ثلاثیات کا مطلب یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک 3 واسطے ہیں، 3 واسطے اس میں صرف موجود ہیں، اور ہر واسطے کا پتہ ہے کہ یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، کہاں اس کے اساتذہ ہیں اور اس کے شاگرد کہاں کہاں ہیں۔ اتنی اہمیت کہاں میں گئی کہ پتہ ہو یہ اس کے استاد کون سے ہیں۔ پھر آگے استاد سے معلوم یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر ایک تابعی ہے، جب اس کے حالات معلوم کریں گے کہ اس کے استاد کون ہے، کیا اس کے استاد صحابی ہے کوئی، تو پھر اس کا تابعی ہونا معلوم ہو جائے گا۔ پھر آگے جو راوی ہے، پھر یہ وفات کب ہوئی، اگلا آدمی پیدا کب ہو رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک آدمی ابھی پیدا ہوا نہیں ہے، پچھلا آدمی پہلے فوت ہو گیا ہے یا اس کی عمر تھوڑی ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر پھر حدیث کو لیا جاتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے پوری دنیا کے اندر سفر کیا ہے، اور جگہ جگہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو جمع کیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس دوران 2 مرتبہ بینائی بھی چلی گئی۔ ایک مرتبہ آپ کی بینائی اس وقت گئی جب آپ پیدا ہوئے تو بینائی چلی گئی، آپ کی والدہ نے دعا کی یا اللہ آپ کے دین کے لیے وقف ہے، اللہ نے آپ کی بینائی واپس کر دی۔ پھر ایک مرتبہ سفر میں پھر چلی گئی، امام بخاری نے دعا کی، اللہ نے پھر آپ کو بینائی عطا فرما دی۔ پھر چلی گئی، پھر دعا کی، اللہ نے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے بینائی عطا فرمائی۔ جو لوگ مدینہ طیبہ میں گئے ہیں، مسجد نبوی کے قریب ایک مسجد ہے جس کا نام امام بخاری ہے۔ کئی لوگ جو مدینہ منورہ گئے ہیں انہیں پتہ ہے امام بخاری مسجد قریب ہے، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف بیٹھ کے لکھی ہے۔ اور اس کے جو عنوان ہیں جس کو علماء ترجمۃ الباب کہتے ہیں، تراجم بخاری کے نام سے مشہور ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بیٹھ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ کر یہ لگائے۔ اور ایسے نہیں، یہ دنیا کی وہ کتاب ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرما رہے ہیں کہ میں اسلام آباد میں گیا، وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کی ٹانگیں اوپر پڑی ہیں میز پر، اور ایک ہاتھ میں اس کی قلم ہے، ایک ہاتھ میں اس کی وہ سگریٹ ہے، وہ بھی چرس کی بھری ہوئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیا لکھ رہے ہو؟ کہہ رہے قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں، قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں۔
لیکن ایک طرف یہ دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کو کیسے لکھا ہے۔ امام بخاری نے ایک تو حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے پوری دنیا کا سفر کیا ہے اور لوگوں کے حالات معلوم کر کے پھر ان سے حدیث لی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام بخاری ایک آدمی کے پاس گئے، ہزاروں میل سفر کیا، وہاں پر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے اس کے گھوڑے کو بلانے کے لیے اس نے اپنی جھولی ایسے پھیلائی ہوئی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر دیکھا اس کی جھولی میں تو کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ میں حدیث لینے کے لیے آیا تھا اتنی دور سے تم سے، لیکن میں تم سے اب حدیث نہیں لیتا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو حدیث ہے پوری سند کے ساتھ مروی ہے۔ اس نے کہا پھر بھی نہیں لیتا کہ جو آدمی جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ دھوکہ دے۔ اتنی چھانٹ پھٹک کے ساتھ امام بخاری نے پوری دنیا سے حدیثیں لی ہے۔ آج تو یہ کتاب یہ ایک جلد میں پڑھی ہے، اس طرح کی اس کی ایک اور جلد بھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی حدیثیں ہوں گی، آج تو بڑی بڑی کتابیں چھپی چھپائی صاف ستھری اور ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ہم اس کے مطالعے کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہوتی ہے، ہمیں اس کے پڑھنے کے لیے ہمیں مواقع نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری پیدل جا کر ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے اس کو حاصل کیا ہے، ایک ایک محدث سے جا کر املا کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے گیا، یہ ہاشمی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مکہ سے میں گیا تو میرے ابا جی کا انتقال ہو گیا تھا، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک ہی کپڑے تھے جو میں نے اپنے جسم پر پہنے ہوئے تھے۔ مدینہ طیبہ میں قافلہ جا رہا تھا، میں ان کے ساتھ چلا گیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جا کر میں بیٹھ گیا، امام مالک پڑھا رہے تھے تو میں پیچھے جا کر بیٹھ گیا، تو میرے پاس لکھنے کے لیے نہ قلم تھا نہ کاغذ تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو میں ایسے دن کا پڑھاتا، منہ میں ایسے تھوک لگاتا اور پھر جو ہے ایسے اپنے ہاتھ کو اس کو لکھنے لگ جاتا، تو تاکہ استاد کو معلوم ہو کہ بندہ پیچھے لکھ رہا ہے، استاد اٹھا نہ دے کیونکہ سارے بچے لکھ رہے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ جب درس ختم ہوا، امام مالک نے دیکھا کہ اس کے پاس نہ کاغذ ہے نہ قلم ہے، یہ لکھ کیسے رہا؟ اس کو بلایا اور کہا کہ تو کیسے؟ کہا میرے پاس غربت ہے، میں ہاشمی خاندان کا ہوں، مکہ سے آیا ہوں، میرا نام محمد بن ادریس ہے، شافعی خاندان سے میرا تعلق ہے، تو یہ میں ایسے کر رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے امام مالک ناراض ہونے لگے، تو حدیث سے مذاق کر، میں کیسے مذاق کر سکتا ہوں، میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج تو جو بچے مدارس میں جاتے ہیں ان کی 100 منت سماجت ان کے والدین کی کرنی پڑتی ہے، علاقے والوں کے تانے نشتر وہ برداشت کر کے ان سے بڑی منت سماجت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جو محدثین کے آپ حالات دے کر پڑھے کہ 10 سال تک اپنے گھر کا منہ نہیں دیکھا، کوئی رابطہ نہیں کہ باپ زندہ ہے نہیں زندہ، اماں زندہ ہے نہیں زندہ، پوری دنیا کا سفر کر کے انہوں نے حدیثیں ہمارے لیے جمع کی ہے۔ امام شافعی سے عرض کرنے لگے، امام شافعی امام مالک سے، اے استاد جی آپ نے جو پڑھایا ہے آپ اسے سن لیں، اللہ نے بلاغہ حفظہ دیا تھا۔ امام شافعی نے وہ فوراً جو پڑھایا تھا امام مالک نے اس مجلس میں، وہ سینکڑوں حدیثیں دی جو ازبر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا دی ہے۔ تو اس لیے جو محدثین پیدا ہوئے ان کے لیے حدیث جمع کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، کامل الضبط بھی ہو، یعنی وہ مسلمان اس کا ہونا شرط ہے، فاسق اور منافق سے حدیث نہیں لینی، اور وہ کامل الضبط بھی عاقل بھی ہو، سمجھ کے رکھتا ہو۔ ایک محدثین نے پڑھایا ہے، کسی سے حدیث لی ہے، اس کو سمجھنے کی اس میں صلاحیت بھی ہو، اور دوسرے نمبر پر کامل الضبط بھی ہو، یعنی اس کو مکمل طور پر اپنے دماغ میں اس کو جگہ دینے کی اس میں صلاحیت بھی موجود ہو، اور کامل العدالت بھی ہو، یعنی کیا مطلب جھوٹ نہ بولتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو، دغے بازی نہ کرتا ہو، لوگوں سے آنکھ مچوری اور اس قسم کی خرافات اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اس لیے جو محدثین مجتہدین لوگ ہیں اس کے لیے وہاں اجماع کن لوگوں کا معتبر ہوتا ہے، اجتہاد کن لوگوں کا معتبر ہوتا ہے؟ جو مجتہد بھی ہوں اور صالح بھی ہوں، نیک بھی ہوں، ان کا اجتہاد قبول ہوتا ہے۔ جن کا عمل، جن کا علم ان کے عمل سے ٹکرائے، محدثین اس کی حدیث نہیں لیتے۔ جن کا عمل ان کے علم سے ٹکرائے ان سے حدیث کبھی نہیں لیتے۔
کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے بارے میں کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ ایسے ہیں جیسے گدھے کتابوں کے لدے ہوئے، کتابوں کے گدھے لدے ہوئے۔ یہودیوں کے پاس بڑا علم ہے، قرآن نے کہا ہے یا اہل الکتاب، اہل کتاب کہا ہے، اہل علم قرآن نے کہا ہے، لیکن اس کی مثال دی کمثل الحمار یحمل اسفارا، ایسے ہیں جیسے گدھے کی کتابیں لدی ہوئی۔ آج تو ہمارے پاس ایسے بھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جن پہ کتابیں بھی لدی ہوئی، بغیر لدے کتابوں کے کھوتے، وہ فتوے دیتے ہیں، وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے بڑے جید علماء ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ ہر چیز میں اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے جو ماہر ہوتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا قرآن و حدیث کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، مسئلہ بھی ان سے پوچھا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں ان کا پابند کیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم مسئلہ ان سے پوچھو جو اہل علم لوگ ہوں، جو فقیہ لوگ ہوں، جو علم کو جانتے ہو، ان سے تم جا کر پوچھو۔ امام بخاری، امام ابو حنیفہ سبزیادہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے واقعہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑے علم سے نوازا تھا، فقیہ تھے، مجتہد تھے، بلکہ مجتہدین کے استاد تھے، جن نے اصول فقہ ایجاد کیے، قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط اور استخراج کے، استدلال کے، ان نے اصول بتائے کہ مسئلہ کیسے نکلنا ہے، اور بہت نیک آدمی تھے امام بخاری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جو آدمی مشہور زیادہ ہو، علم زیادہ ہو، اس کے حاصل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک بوڑھیا نے کہا کہ یہ آدمی وہ جا رہا ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس وقت صرف تہجد پڑھتا تھا، اتنی لمبی عبادت نہیں کرتا تھا، اتنی لمبی عبادت صرف تہجد پڑھتا تھا، لیکن جب اس بوڑھیا نے مجھے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتا ہے، مجھے غیرت سی آ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ عورت میرے بارے میں تو یہ گمان کرتی ہے کہ یہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتا ہے، حالانکہ میں ایسا کرتا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے یہ بات کی غیرت آ گئی تو پھر میں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ عشاء کی نماز سے 40 سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز پڑھا رہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کے بیوی بچے بھی ہوں گے، کھاتے پیتے بھی ہوں گے، کاروبار بھی کرتے ہوں گے، کیسے وہ کرتے ہوں گے؟ وہ اللہ کے نیک لوگ تھے، سمجھدار تھے۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے 24 گھنٹوں میں ایک بیدام کھاتے تھے، ہم 10 روٹیاں صبح، 10 دوپہر کو، 10 شام کو، کڑھائی، مرغے، یہ وہ فلاں، یہ سارے خواہشات کو دعوت کرتے ہیں، اندر سے مبارک اٹھتے ہیں، دماغ پہ آتے ہیں، دماغ سو جاتا ہے، انسان کام کاج کا نہیں رہتا۔ تو اس وقت ان کے بارے میں اصول تھا کہ یہ کھانا جو ہے فقط جینے کے لیے ہے، اتنا کھائے کہ انسان زندہ رہ سکے۔ تو ہم جو ہے جیتے بھی کھانے کے لیے، جیتے بھی ہم لوگ کھانے کے لیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے رہے، اور یہ میں بھی پڑھ رہا تھا منہاج العابدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب، اس میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے سفیہ رضی اللہ عنہ، علم ان کے گھرانے سے چلا ہے۔ تو امام صاحب آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر علوم کے ایسے معرفت اور اسرار کھولے ہیں، اگر میں ہم لوگوں کے سامنے وہ رکھ دیں، لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں، ان کو وہ علوم سمجھ میں نہ آئے، تو اہل علم پر ایسی ایسی چیزیں اللہ منکشف کرتا ہے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ کی یہ بات اہل علم سمجھ سکتے ہیں، معرفت والے سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ امام صاحب رات کو جاگتے بھی تھے اور صبح کو پڑھاتے بھی تھے۔ ظہر کے وقت ایک مرتبہ ظہر پڑھا کے امام صاحب گھر گئے، بالا خانے میں اوپر سوتے تھے، ظہر کے بعد کچھ آرام کرتے، قیلولہ فرماتے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی دوپہر کے وقت سوتا ہے اللہ اس کی عقل بھی بڑھا دیتے ہیں، اللہ ہمیں قیلولہ نصیب فرمائے، اور فرمایا دوپہر کو سویا کرو، رات کے اٹھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بالا خانے کے اوپر چڑھے تو ایک آدمی پیچھے آیا سائے، جیسے اس کو محسوس ہو گیا کہ حضرت اوپر آرام فرمائیں، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت نیچے آئے۔ اب آپ دیکھیں ایک آدمی ساری رات جاگا ہو
اور دن کو پڑھایا اور ظہر تک اس کے دماغ کا کیا حال ہوگا. اور پیچھے آدمی آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے, پھر اوپر سے نیچے آئے حضرت نے پوچھا خیر ہے کیا مسئلہ پوچھنا ہے, کیا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. ہم سے کوئی پوچھ کے دیکھے حضرت صاحب سے, حضرت صاحب کا دماغ بگڑتا دیکھو, اور حضرت صاحب ایسی کیسی تمہاری کر دیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا حضرت اوہو میں بھول گیا راستے میں. تو امام صاحب نے کہا چلو تمہیں یاد جب آ جائے پھر تشریف لے آئے. امام صاحب اوپر تشریف لے گئے. اب امام صاحب جیسے تھوڑا آرام کے لیے اوپر چارپائی پہ بیٹھے, پھر اس نے دروازے پہ دستک دی. امام صاحب پھر تشریف لائے. امام صاحب نے پوچھا ہاں جی, نے کہا مسئلہ پوچھ رہے ہیں, بتاؤ کیا مسئلہ ہے. نے کہا اوہو میں بھول گیا. آپ درمیان سیڑھی میں جب تھے نا میں اس وقت بھول گیا. امام صاحب پھر اوپر, امام صاحب کا چلو کوئی بات نہیں, جب آپ کو یاد آ جائے پھر آپ تشریف لائے. تو امام صاحب پھر جا کے سو گئے. تیسری مرتبہ پھر امام صاحب کو دستک دی. امام صاحب تشریف لائے. امام صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا ہاں جی بتاؤ جی کیا مسئلہ ہے. اب تیسری مرتبہ اوپر سے نیچے ساری رات جاگے ہوئے, دن کو پڑھائے ہوئے, لوگوں کے مسائل کو سلجھائے ہوئے, ظہر پڑھ کے سو رہے ہیں. تیسری مرتبہ امام صاحب کو بلا رہا ہے. امام صاحب نے پھر پوچھا بتاؤ جی کیا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نجاست ہے پخانہ, یہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. یہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. امام صاحب فرمانے لگے کہ جب یہ تازہ ہو تو یہ میٹھا ہوتا ہے, جب یہ خشک ہو جائے تو یہ کڑوا ہوتا ہے. وہ کہنے لگا حضرت آپ نے چکھا ہے, آپ نے اس کو چکھا ہے. 3 مرتبہ کے پھر بدتمیزی بھی ساتھ کرتا ہے, آپ نے اس کو چکھا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہر بات چکھنے سے معلوم نہیں ہوتی. بعض چیزوں کا ادراک انسان عقل اور علم سے کر لیتا ہے, کیونکہ جب یہ تازہ ہوتا ہے اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں, اور مکھی جو ہے میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے, اور جب یہ خشک ہو جاتا ہے مکھی اس پر نہیں بیٹھتی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ عقل اور علم یہ کہتا ہے کہ یہ جب تازہ ہوتا ہے تو مکھیاں اس پہ بیٹھتی ہیں, اور جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو مکھیاں کڑوا ہو جاتا ہے, مکھی اس میں نہیں بیٹھتی. تو وہ کہنے لگا حضرت میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, میں تو آزمانے آیا تھا. ابھی میرے ایک دوست اور میرے درمیان مقام, وہ کہتا تھا سفیان ثوری زیادہ علم و بردبار والے عالم ہیں. میں کہتا تھا سفیان ثوری زیادہ علم و بردبار والے آدمی ہیں. وہ کہتا تھا امام ابو حنیفہ ہیں. تو وہ سفیان ثوری کے پاس گئے ہیں, میں آپ کے امتحان لینے کے لیے آیا ہوں. یہ اہل علم ہے کہ ان کی درہ امتحان جو ہوتا ہے ان میں بردباری سب سے زیادہ ہوتا ہے, علم سب سے زیادہ ہوتا ہے. ان کے کیونکہ علم اور بردباری ہوگی انسان کے دماغ کا ٹھہراؤ ہوگا. جس کے دماغ کا ٹھہراؤ ہوگا اللہ رب العزت علم اور انوار کی بارش اس کے دل و دماغ پہ نازل کریں گے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا شکوت الی وکیع حفظی فاوصانی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ والعلم لا یعطی لعاصی. فرمایا یہ علم اللہ کا نور ہے, یہ گناہگار میں اس کے انوارات کی بارش نہیں ہوا کرتی. تو اس لیے صالحین مجتہدین, امام بخاری جہاں حدیث کے اتنے بڑے عالم تھے وہاں ساتھ ساتھ نیک اور صالح بھی تھے. ہر حدیث کے بعد انہوں نے استخارہ کیا ہے, غسل کیا ہے, استخارہ کیا ہے, 2 رکعت نفل پڑھی ہیں, وضو کیا ہے, پھر جا کر اس کی حدیث لکھی. اتنی مقدس کتاب آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا, آج بھی دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب میں امام بخاری کا یہ علم چمک رہا اور دمک رہا ہے. اس لیے جو وہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں, حدیث مبارکہ کے علم کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں, اس علم کی نشر و اشاعت کے ساتھ. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ علم, اب آپ حیران ہو گئے جب اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے تو کیا عدالتی نظام نہیں ہے ہمارے پاس؟ اس میں کتاب القاضی موجود ہے جس میں یہ فیصلے کیسے کرتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے. نان نفقے کے یہ جو مسائل چلتے ہیں عدالتوں میں, اس میں لکھا ہوا باب النفقہ. اور اس میں یہ جو شفا ہوتے ہیں اس کے مسائل, اس میں کتاب الشفا موجود ہے. اس کے اندر ہر کتاب اس کے اندر موجود ہے. لیکن ہم لوگ ایک انگریزی ذہن کو اپنے دماغ پر تسلط کیے ہوئے, ہم لوگ اس طرف ہماری ایکسرسائز نہیں ہے, ہماری کوشش نہیں ہے, ہماری مشقیں نہیں ہیں, ہماری اس پر ورکشاپیں نہیں ہوتی کہ ہم قرآن و حدیث کے نظام کو لوگوں کے سامنے روشناس کرائیں. ہم نے یہ, لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا اور ہم نے بھی یہ سمجھ لیا یہ صرف مردوں کے لیے ہے, یہ صرف برکت کے لیے آتے, گھر میں بڑی برکت آ جاتی ہے, کاروبار میں اضافہ ہو جاتا ہے, یہ چیزیں ہو جاتی ہے. ہم نے اس کو یہ سمجھ لیا
حالانکہ یہ نظام زندگی ہے. جب اس کے اندر تنگی دینے کے احکام موجود ہیں، سرما ڈالنے کے احکام موجود ہیں، چلنا کیسے اس کے احکام موجود ہیں، گفتگو کیسے کرنی احکام موجود ہے، سرما کیسے ڈالنا احکام موجود ہے، سونا کیسے باب 9 موجود ہے. یہ ساری چیزیں جب موجود ہیں، کیا ہم اس طریقے پر قرآن و حدیث کے اس نظام کو کیا اس طریقے پر بیان نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس مکمل ضابطہ حیات قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے. ایک بات آج کر کے بڑے درد دل کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. ایک وہ کام ہے جو حکومت چلاتی ہے، جو نظام ہوتا ہے اس میں حدود کے نظام ہے، قصاص کے نظام ہے، فلاں نظام ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو انسان کے اپنے بس کے اندر ہے، وہ تو انسان کر سکے. اب سرما ڈالنے انسان کے بس. عمران خان تو نہیں روکتا کہ آپ کو سرما ایسا نہ ڈالو. عمران خان کو آپ کے ہاتھ سے قرآن نہیں چھینتا. عمران خان کو آپ کو نہیں کہتا کہ تم اس طرح دو. وہ تو نہیں روکتا کہ آپ سو اس طرح. وہ تو نہیں کہتا کہ آپ جو ہے کاروبار اس طرح کرو. آپ کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں اور بے لگامی اور بے ہنگامی زندگی گزار رہے ہیں. اس پر تو ہمارے حکومت کے اتنا کنٹرول تو نہیں ہے. یہ تو ہمارے اپنے بس کے اندر ہے. یہ اپنے بس میں جو چیزیں ہیں، کم از کم ہم کھانے سے، پینے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، چلنے سے، پھرنے سے، معاملات سے، اداروں کے چلانے سے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کے پیش آنے سے ہم فکری طور پر اور ظاہری اور باطنی طور پر مسلمان ہونے چاہیے. اتنا تو ہم خود کر سکتے ہیں، اتنی ایکسرسائز تو ہم خود کر سکتے ہیں، اتنا تو ہم کوشش کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو آدمی ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کے لیے شاہراہیں کھول دیتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس کے ترجمہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جو میرے راستے پر چلتا ہے تو ہم اس کی انگلی پکڑا کر اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیں. اللہ کے راستے پر انسان چل کر آئے، اللہ رب العزت اس کے لیے مدد فرما دیتے ہیں. کسی کو فرماتا ہے تنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا. ہم جمع تو صحیح حدیث پر، ہم جمع تو صحیح قرآن پر، ہم ایک ٹکے تو صحیح. جب تھوڑی سی استقامت آئے گی، اللہ رب العزت کی مدد ساتھ آ جائے گی. اللہ کی مدد ساتھ آ جائے گی. مدد ٹکنے والوں کے لیے ہے، استقامت والوں کے لیے ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو ٹوٹے پھوٹے کلمات کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے استاد محترم ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام نبی صاحب سب کہتے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ گلشن تا قیامت آباد و شاد رہے. یہاں سے قرآن و حدیث کی بہاریں پوری دنیا کے اندر پھیلتی رہے. اور آج ہم اپنے دماغ سے، اپنی آنکھوں سے تعصب کی آنکھ پھینک کے نکال کر یہ حاصل ہوتا ہے نا، یہ متعصب ہوتا ہے، اس کا دماغ بہت کلوز ہوتا ہے، اس کا علم بھی تھوڑا سا ہوتا ہے متعصب کا اور حاصل کا. کیونکہ حاصل اتنا بڑا گناہ ہے. اور ہمارے لکھا ہے کہ آج میں پڑھ رہا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حاصل اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ کہا یہ اللہ کی تقسیم میں ناراض ہوتا ہے کہ اللہ نے اس لیے کیوں دیا ہے. یہ اللہ کی تقسیم میں ناراض، اللہ سے ناراض ہو رہا ہے. اس کا بچ کیا گیا پیچھے؟ تو اس لیے ان چیزوں کو ہٹا کر ہم لوگ دین کے لیے جو آگے اقدامی کام ہے، جو دین کی نشر و اشاعت کے کام ہے، اس کو ہم کریں. جتنا ہو سکے ہر آدمی اپنے دائرۂ کار میں رہ کر دین کی نشر و اشاعت کا کام کرے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے استاد حضرت مولانا الطاف الرحمان صاحب اللہ ان کی کاوشوں کو جو دے مسلسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.